اکراہ جو ہے وہ تو مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے ہے۔ اس میں تو عجیب و غریب جہالت مسلمان میں عام ہو گئی ہے اب کہ اگر کسی مسلمان کو ایک سے دوسری مرتبہ نماز کے لیے کہہ دو تو کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے جی، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ارے دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ کافر کے لیے کی آیت، آپ کے لیے نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کی جو آیت ہے وہ کافر کے لیے ہے کہ کسی کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو۔ اپنے اللہ کے درمیان کے تعلق کو اچھا بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کر دیتا ہے۔ اگرچہ مخلوق نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اگرچہ مخلوق نے اس کو عمل کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، اور جو آدمی اپنی خلوت اللہ کے ساتھ بگاڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مخلوق کے درمیان نفرت پیدا فرما دیتے ہیں اگرچہ ان لوگوں نے اس کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھا ہو۔ یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے، یہ ایک اصولی بات ہے جو میں آپ سے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے، عجیب بات لکھا، مجھے فیضان سننے کی بات ہے، علماء نے لکھا ہے کہ علماء کے درمیان بھی جو اختلافات ہوں گے وہ ان کی خلوت کی خرابی سے ہوں گے۔ آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں، جب اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور جب اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہوتا ہے تو اختلافی مسائل میں بھی آپس کی محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ سنا میں کیا بولا میں علماء صاحب کی طرح، جب علم تقوی کے ساتھ لیا جاتا ہے، اختلافی مسائل آپس کی محبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ اختلاف کرنے والا کہتا ہے یہ والا پہلو میرے سامنے نہیں تھا، وہ کہتا ہے یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات میرے سامنے نہیں تھی۔ سوچیے آپ، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بگڑ جاتا ہے، نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے، جب آدمی کے اندر سے تقوی نکل جاتا ہے، جب تقوی نکل جاتا ہے تو اختلافی مسائل مسلمانوں میں گروپ بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گروپ انہیں ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاں وہ گروپ انہیں ایک دوسرے کی تکفیر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں وہ کافر، وہ کہتے ہیں یہ کافر کیا۔ وجہ کیا لکھی علماء نے؟ وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے۔ سنیے آپ، تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اچھی اچھی خبریں پہنچے ہماری تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں، اور یہ کفار مکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باتوں کو لے کر ملکوں میں جاتے تھے۔ اللہ نے آپ کی تصدیق کے لیے فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ نبی جی اگر یہ کفار آپ کے دین کو اور آپ کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ملکوں میں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں اور آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں، تو آپ کو یہ چیز بالکل دھوکے میں نہ ڈالے کہ اب کام کا کیا ہوگا۔ عجیب بات ہے، جب ملکوں میں جا کر یہ کہا جاتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں ایک ساحر ہے، ایک کاہن ہے، ایک شاعر ہے، تو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ہاں، آپ کی دعوت اور آپ کی بات اور آپ کا تعارف جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے، جتنا آپ کی مخالفت سے ہوا ہے، تو جا کے ملکوں میں کہتے تھے کہ مکہ میں ایک ساحر ہے، ایک کاہن ہے، ایک نعوذ باللہ ایک پاگل ہے، ایک شاعر ہے، اس کا کلام شعر سے بھی اونچا ہے۔ تو دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو دیکھنے کے لیے آتا تھا بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل دیکھتے ہی آپ کے دین میں، اور آپ اس لیے کہ آپ کے اخلاق اس علماء نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 مہینے کی مسافت سے رعب سے آپ کی مدد کی گئی۔ 1 مہینے تک آپ کا رعب ہے، اگر یہ اخلاق آپ کے نہ ہوتے تو یہ 1 مہینے کی مسافت تک کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آتا، کوئی دشمن آپ کے قریب نہ آ سکتا، کوئی دشمن آپ کے قریب نہیں آ سکتا تھا اگر آپ کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آنے والے دیکھنے آتے تھے بھئی کون ہے وہ جو کاہن ہے، آسمانی خبریں دیتا ہے، کون ہے آخر وہ، کون ہے آخر وہ، کون ہے آخر۔ جو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے ان کو حقیقت کچھ اور ملتی تھی،
ایسے سینکڑوں قصے ہیں، سینکڑوں قصے ہیں، آپ کے قتل کے لیے آنے والے، آپ کو زہر دینے کے لیے آنے والے، آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے آنے والے. دیکھیے واقعات ہیں. میں جب عرض کروں گا، میں ایمان بالغیب کی مثالیں ہیں جنہیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کی معمولی بات کی تصدیق کرنے پر ایک کافر صحابی بن سکتا ہے، نبی کی معمولی بات کے انکار کرنے پر ایک صحابی کافر بن سکتا ہے. سوچیے، مجھے وہ امام بالغیب پر عرض کرنا. چنانچہ عرض کروں گا آگے، ابو سفیان نے سفر کیا، وہ گئے اور جا کے وہاں بادشاہ کے دربار میں سارے ملک کو جمع کیا، سب کو جمع کر کے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ تم اگر سن لو گے تو تمہیں نعوذ باللہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نعوذ باللہ جھوٹ بات کرتے تھے اور ان کی بات تو عقل تسلیم نہیں کرتی. سنیے کیا ہوا. اس نے دربار میں کھڑے ہو کر سارے بادشاہ کے وزراء کے پورے ملک کے سامنے اس نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کے ایک آدمی ہیں، ہمارے خاندان کے ہیں، انہوں نے ایسی باتیں شروع کی ہیں کہنی جس کو کوئی عقل تسلیم نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں ایک رات میں میرا یہ سفر ہوا ہے آسمانوں کا اور میں نے یہاں بیت المقدس میں آ کر امامت کی ہے اس رات. سارا قصہ سنا کے فارغ ہوئے. ابو سفیان آپ کی کاٹ کرنے گئے تھے، وہاں ایک مشرک کھڑا ہوا، اس نے کہا ابو سفیان تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، آپ کی اس قصے کا میں گواہ ہوں. حالانکہ آپ سوچئے سفر معراج کا اور سفر بیت المقدس کا، ایک مشرک کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں. اس مشرک نے یہ کہا کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا بیت المقدس کا، ان دنوں میں بیت المقدس کی نگرانی اور دروازہ بند کرنا میرے ذمہ تھا. میں رات کو روزانہ اس کا صدر دروازہ بند کیا کرتا تھا. اس رات میں نے لاکھ کوشش کی کہ دروازہ بند ہو جائے، دروازہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں. میں نے بڑھئی کو بلایا، اس نے کوشش کی، دروازہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے. میں حیران تھا کہ یہ کوئی غیبی نظام ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوتا. میں چھوڑ کے چلا گیا. صبح میں آیا، دروازہ بالکل ہلکا تھا اور مسجد کے دروازے کے باہر ایک سواری کے باندھنے کی کچھ نشانات تھے کہ یہاں کوئی سواری کو گھوڑا یہاں باندھا گیا ہے. میں نے جا کر اپنے پادری سے کہا کہ میرے ساتھ تو رات عجیب قصہ ہوا ہے کہ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا، بند نہیں ہوا، اور صبح دروازہ ہلکا تھا، بالکل آسانی سے بند ہو رہا تھا. اس نے کتاب کھولی پادری نے، اس نے کہا تم بالکل سچ بول رہے ہو اور یہ واقعہ بالکل صحیح ہے. اور اسی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس میں آنا ہماری کتاب میں اس رات کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. اس تاریخ میں آپ یہاں آئیں گے اور آپ امامت فرمائیں گے. جو ابو سفیان کاٹ کرنے کے لیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے انہی کے آدمی سے ابو سفیان کی بات کی تصدیق کرائی. انہوں نے کھڑے ہو کر کہا ابو سفیان تم سچ کہہ رہے ہو، یہ واقعہ سچا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. ہم جو کفر کو پھیلانے کے لیے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خبر کو اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایمان لانے کا ذریعہ بنا دیا. وہ وہاں کے لوگ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور اسلام میں داخل ہوئے. میں تو عرض کر رہا تھا کہ ایمان بالغیب نبی کی بات کی تصدیق کرتا. سو کیا بدر میں قید ہو کر آئے. بہت مزے کی مثال ہے. اس میں قیدیوں میں عباس بھی تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا آئے مقابلے پر. صحابہ نے ان کو باندھ لیا. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بھئی جتنے قیدی فقیر ہیں، محتاج ہیں اور وہ اپنے آزاد ہونے کے لیے مال نہیں دے سکتے، فقیر ہیں، ایسے قیدیوں کا فدیہ ہم معاف کر دیتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رحمت للعالمین ہیں. آپ کا معاملہ دشمن کے ساتھ انتقام کا ہے ہی نہیں، اس لیے کہ انتقام سے امت بندی نہیں ہے. انتقام سے امت بندی ہے. آپ غور کیجئے،
نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی ہے، اور اکثریت کے قوم نوح 80 افراد اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے قوم کے لیے بد دعا کی، طوفان آیا، ہلاک ہو گئی قوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستانے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ نبی جی ہم یہ 2 پہاڑ جبل احمر، ابو قبیس، دونوں کو آپس میں ملا کر ان سب کو کچل کے ختم کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ آپ سنیے نا، نوح علیہ السلام سے اللہ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، لَيُؤْمِنُ قَوْمُكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، جو ایمان لا چکے تھے لا چکے، کوئی ایمان نہیں لائے گا، ہم انہیں ہلاک کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ نبی جی یہ جتنے ہیں آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، ہم انہیں ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں پہاڑ ملا دیتے ہیں۔ یہ 2 پہاڑ تھے مکے کے، جبل احمد، ابو قبیس، ان کے درمیان پورا مکہ آباد تھا۔ یہ دونوں کو آپس میں ایسا ملا دیں گے پہاڑوں کو، اس کے درمیان یہ پوری آبادی کچل کے ختم ہو جائے گی۔ اب میں کہہ نہیں، اے اللہ میں یہ نہیں چاہتا۔ اللہ نے فرمایا یہ ایمان نہیں لائیں گے، فرمایا نہ چاہے ایمان نہ لائیں، ان کی پیٹھ میں جو اولادیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی۔ جو مانتے نہیں ہیں میری بات، مجھے ستا رہے ہیں، میں ان کو باقی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے پیٹ سے نکلنے والی جو اولاد پیدا ہوگی میں ان کو دعوت دوں گا، وہ ایمان لائے گی۔ آپ بتائیے صحیح، ہم تو جو موجود ان کو دعوت نہیں دیتے، اور آپ دشمن کی اس اولاد کو دعوت دینا چاہتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ سوچیے، جو ہی پیدا نہیں ہوئی، ستانے والے باپ موجود ہیں، ان کی اولاد بھی پیدا نہیں ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں ستانے والوں کو باقی رکھا جائے تاکہ میں ان کی اولاد کو دعوت دوں۔ وہاں تو انتقام کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ یہ تو آج کل کے جاہلوں نے یہ خیال پیدا کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور سے اسلام کو قائم کیا ہے۔ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں ثابت ہی نہیں۔ اسلام میں اکراہ ہے ہی نہیں، اسلام میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ آپ کی جگہ آپ مسلمان ہو جائیے، اسلام میں کسی کو مسلمان بنانے کی زبردستی کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے۔ اکراہ جو ہے وہ تو مسلمان کو مسلمان باقی رکھنے کے لیے ہے۔ اس میں تو عجیب و غریب جہالت مسلمان میں عام ہو گئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو ایک سے دوسری مرتبہ نماز کے لیے کہہ دو تو کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے۔ جی آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ارے دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ کافر کے لیے کی آیت، آپ کے لیے نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین کی آیت ہے، وہ کافر کے لیے ہے کہ کسی کافر کو اسلام پر مجبور مت کرو۔ مسلمان کے لیے آیت ہے ہی نہیں۔ مسلمان کے لیے تو حکم ہے کہ مسلمان کو حق پر آمادہ کیا جاتا رہے، اس کو بار بار نماز کے لیے کہا جاتا رہے۔ جی ہاں، پڑھیے آپ نے عجیب راستہ نکالا کہ بھئی آپ ایک بار کہہ چکے ہیں، 2 بار کہہ چکے ہیں، بس دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کہ نہیں، دین میں زبردستی کافر کے لیے نہیں ہے، مومن کے لیے زبردستی ہے دین میں، کہ دین پر اس کو آمادہ کیا جاتا رہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ مثال دے رہا تھا ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو بیچارے فقیر ہیں، محتاج ہیں، ان سے فدیے لیے بغیر کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے محمد، میں بالکل محتاج ہوں، فقیر ہوں، اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ مجھے چچا بھی ہوں، بہرحال رشتہ بڑا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ میرا فدیہ معاف کر دیں، میں بہت نادار ہوں، بہت فقیر ہوں۔ آپ نے فرمایا عباس، تم اور ام فضل جو سونا چھپا کر آئے ہو وہاں مکہ مکرمہ میں، وہ دے دو فدیے میں۔ عباس کہتے ہیں کہ یار محمد تم کیا بات کر رہے ہیں، اس سونے کی تو مجھے ام فضل کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، بس اگر یہ تمہیں بتایا تو اللہ نے بتایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول۔ ایک بات کی تصدیق کافر نے کر دی، معمولی بات۔ حارث بن ضرار حضرت جوہریہ کے والد، مکے کے بڑے سردار، بہت مالدار، ان کی بیٹی
جوہریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید میں آئیں، یہ گئے 100 اونٹ لے کر کہ میں جا کر 100 اونٹ دوں گا اپنی بیٹی کے لیے، سردار کی بیٹی ہے، کسی کے باندھی بن کر رہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ 100 اونٹ لے کر آئے آپ کی خدمت میں کہ آپ یہ 100 اونٹ لے لیجئے اور میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیں۔ راستے میں چلتے جب مدینے پہنچے قریب تو دیکھا تو 100 اونٹوں میں 2 اونٹ بڑے قیمتی، بہت شاندار اور بڑے خوبصورت تھے۔ یہاں نیت خراب ہو گئی، کہنے لگے بس 100 اونٹ کیا دوں، چلو بس 2 اونٹ بچا لیتا ہوں، باقی جو اس کے علاوہ ہے 98 اونٹ وہ آپ کو دے دوں گا میں۔ تو کسی کو خبر نہیں تھی، کسی کو پتا نہیں، یہ خاموشی سے 100 اونٹ لے کے وہاں پہنچے اور 2 اونٹ مدینہ منورہ سے پہلے ایک گھاٹی کے اندر چھپا دیا کہ واپسی میں لیتے جاؤں گا، یہ والے بہت اچھے ہیں، ان کو نہیں دینا ہے۔ اور انہیں کیا پتا میں کتنے لا رہا ہوں، تو لا کے وہ 98 اونٹ پیش کیے کہ اے محمد میں آپ کے پاس یہ اونٹ لے کر آیا ہوں، آپ یہ لے لیجئے، میری بیٹی کو میرے حوالے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں، وہ 2 اونٹ کہاں ہیں جو تم راستے میں چھپا کر آئے ہو؟ فوراً بول اٹھے اشہد ان رسول اللہ، میں گواہی دے بے شک آپ اللہ کروں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی زبان پر ایسی بات جاری کر دیتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس کی تصدیق کر کافر کر دے تو وہ پکا مومن بن جاتا ہے، اور کبھی اس کی تکذیب کوئی مومن کر دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس پر ایسی مثالیں موجود ہیں۔ یہ عبداللہ بن سعد بن ابی سر کیوں مرتد ہوئے اسلام سے؟ آیت کا ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں جاری کر دیا، انہوں نے کہا مجھ پر وحی آتی ہے، میں بھی نبی ہوں، فرمایا جہاں ملے اسے قتل کر۔ نبی کی بات کی تصدیق کرنے والا، اسی لیے اسلامی لکھا ہے کہ کافر امید پر ہے کبھی ایمان لے آئے، اور مومن خطرے میں ہے کہ کبھی اس کا پھسل جائے اسلام سے، کبھی ایمان سے پھسل جائے۔ کافر امید پر ہے، مومن خطرے میں۔ ہم نے اس لیے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ ایمان بالغیب کی یہ مثالیں ہیں۔ تو میرے دوستوں، بات اصل یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر آنا ہوگا کہ جو بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہی ہے وہ سراسر وحی ہے، اور وحی کی تصدیق یہی ایمان ہے۔ وحی کی تصدیق ایمان ہے، صرف قرآن وحی نہیں ہے، حدیث بھی وحی ہے۔ وہ مطلوع اور غیر مطلوع اتنا فرق ہے، ورنہ حدیث بھی وحی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ سے جو بات فرماتے ہیں وہ تو آسمان کی وحی سے فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ نبی کی بات کی تصدیق کرو نبی کے اعتماد پر۔ جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اللہ کی بات میں سچے ہیں، اتنے آپ اپنے ذاتی معاملات بھی سچے ہیں۔ سوچیے، صحابہ کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا، صحابہ کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا، میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں۔ یہ امتحان ہو رہا ہے بھائی، اللہ کی طرف سے ایک بات آپ نبی پہنچا رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں جی اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، ہمیں ماننی پڑے گی۔ سوال اس بات کا ہے کہ آپ نبی کو نبی کے ذاتی معاملات میں کتنا سچا مانتے ہیں؟ نبی کو نبی کے ذاتی معاملات میں کتنا سچا مانتے ہیں، یہ سوال ہے۔ آپ نبی کو نبی کے ذاتی معاملات میں کتنا سچا مانتے ہیں؟ اللہ کی شان۔ ایسا واقعہ پیش آیا جس میں صحابی کے ایمان کا امتحان تھا، بڑا سخت امتحان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہازی سے گھوڑا خریدا، معاملہ ہو گیا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ بازار جاتے تھے، سامان خریدتے تھے، سودا سلف خریدتے تھے، معاملہ خود کرتے تھے، اس کا بھاؤ کرتے تھے عام انسانوں کی طرح۔ آپ اپنی زندگی سے صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں پیش کرنا چاہتے تھے، آپ بازار میں تاجر کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تاجر کیا معاملہ کرے گا، اس سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کی تعلیم دی، اس کی عملی تعلیم۔ کفار اعتراض کرتے تھے کہ یہ کوئی نبی ہے، بازار میں پھر رہے، کھانا بنا رہے، کھانا کھا رہے، آپ لوگوں سے معاملہ کر رہے اور کھانا مہیا کرنے کے لیے بازار جا رہے، ان کے آسمان سے کھانے اترا کرتے۔ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے، نعوذ باللہ، اگر یہ نبی ہوتے، آج میں آپ سے کہتا ہوں مسلمان کے عقیدے کی یہ کمزوری ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان بزرگ کے ساتھ کوئی کرامت ہوتی تب تو یہ ولی مانے جاتے، کرامت تو کوئی ظاہر ہوئی نہیں آج تک، پھر انہیں بزرگ کیوں کہتے ہیں لوگ؟ حالانکہ میں آج کرتا ہوں
کہ کرامتوں کا ظاہر ہونا ولایت کی علامت نہیں ہے، متبع سنت ہونا ولی ہونے کی علامت ہے۔ جو آدمی متبع سنت ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اگرچہ پوری زندگی کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اور جو آدمی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں لیکن متبع سنت نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے، وہ جادوگر ہے، کیونکہ جادوگر سے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، جادوگر سے بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضرورت خود پوری کرتے تھے، یہ آپ کے اخلاق تھے، اپنا جوتا خود گانٹھ لیا کرتے تھے اور اپنا کرتا خود سی لیا کرتے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی حیثیت بنائیں، باہر سے آنے والے کوئی ایکم محمد تمہیں نبی کون سے ہیں، یعنی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور، لیکن آپ صحابہ کے ساتھ ایسے گھل مل کر بیٹھے رہتے تھے، کیا ایکم محمد تمہیں نبی کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا بھی آپ سے کہ ہم آپ کے لیے کوئی تخت بنا دیں جس سے آپ اوپر بیٹھیں اور لوگ دیکھنے والے آپ کو پہچانیں۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ آرام فرما رہے تھے اور وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والے سے مسافہ کر رہے، یہ نکال لا کے رسول تو وہیں مجھ سے کیوں مل رہے؟ وہ تو جب آپ پر دھوپ آنے لگی اور وہ کھڑے ہوئے کپڑا لے کر سب پڑھ کرے نہیں نبی تو یہ ہے، یہ نہیں ہے۔ آپ اس طرح رہتے عوام کے ساتھ کہ آنے والے پوچھتا تھا تمہیں نبی کون سے ہیں؟ یہ آپ کے اخلاق تھے اور واقعی آپ کے اخلاق تھے، اللہ اکبر۔ دشمن بھی آ کر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دوست ہو جایا کرتا تھا۔ جی ہاں، تو میں کہا کرتا ہوں مثال کے طور پر لوگ ڈرتے ہیں قاتل کی پرچھائی سے، ہم نے قاتل کے دل میں بھی گھر کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ آپ اپنے قاتلوں کے دل میں گھر بنا لیا کرتے تھے، آپ اپنے قاتلوں کے گھر میں، آپ نے قاتلوں کے دل میں گھر بنا لیا کرتے تھے۔ کتنے کفار ہیں جنہوں نے صاحب یہ کہا ہے کلمہ پڑھتے ہی کہ آپ کے چہرے سے زیادہ نفرت مجھے کسی چہرے سے نہیں تھی، اور اس وقت آپ کے چہرے سے زیادہ محبت مجھے کسی کے چہرے سے نہیں۔ جو چہرہ سب سے زیادہ مبغوض تھا ہماری نظر میں، آج آپ کا چہرہ ہماری نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، جو مسلمان متبع سنت نہیں ہے، اس کا چہرہ، اس کی شکل، اس کا لباس اگر نبی کے چہرے کے مطابق نہیں ہے اور کہتا مجھے نبی سے محبت ہے، یہ دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے۔ میں تو کہہ چکا ہوں کہ ایسا آدمی غدار ہے نبی کے ساتھ جو متبع سنت نہیں ہے، چاہے وہ کہتا ہوں مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ جو آدمی نبی سے محبت کرتا ہو اور متبع سنت نہ ہو، ایسا آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو میرے دوست عزیزو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرائض کے سکھانے میں اللہ کی طرف سے ایک چیز پیش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے ذاتی معاملات میں بھی سچے ہیں۔ سنا تھا آپ نے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، معاملہ ہوا، کتنے کا جی؟ اتنے کا ہے، بھائی آؤ ہم تمہیں اس کی قیمت دیتے ہیں، آؤ تم گھوڑے کی قیمت دیتے ہیں۔ گھوڑا والا ساتھ چل رہا تھا، گھوڑا اس کے ہاتھ میں، آپ آگے بڑھ رہے، آگے چل رہے تھے، لوگ ملے گھوڑے والے سے، کہنے لگے کہ اے بھائی گھوڑا بیچو گے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں۔ انہوں نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ ان نے قیمت بڑھا کر پیش کی، زیادہ پیسے ملنے لگے۔ آج کل دکانداروں کا ہوتا ہی، حالانکہ ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والا کمائی حرام کما رہا ہے۔ جو ایک آدمی سے معاملہ کر لے کہ جی یہ چیز 100 روپے کی ہے، دوسرا آیا کہ 200 میں دو گے، جی ہاں، وہ کہتے جاؤ جی جاؤ، آپ تو جاؤ، میں تو ان کو دے رہا ہوں۔ لوگ خبر نہیں اس طرح کتنا حرام کماتے ہوں گے۔ آپ نے دوسرے کے 100 روپے مان لیے ہیں، آپ نے 100 روپے کی ڈکیتی کی ہے۔ اگر آپ گاہک بدل دیتے ہیں، سنیے میں کیا بول رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں تو سامان بیچ رہا ہوں، آپ نے سامان بیچا نہیں ہے، آپ نے دوسرے آدمی کی جیب کاٹی ہے 100 روپے میں، کیونکہ آپ نے 200 روپے کے گاہک کو دیکھ کر 100 روپے کے گاہک سے بات کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ ہاں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے نمازوں کے ضائع ہونے اور زنا کے عام ہونے میں۔ وہ دو باتیں بہت اہم کہہ رہا ہوں۔
نمازوں کے ضائع ہونے اور زنا کے عام ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان حرام کھا رہا ہے. جو آدمی حرام کھائے گا اس کے اعضاء حرام کی طرف جائیں گے، اور جو آدمی حرام کھائے گا یہ کہیں کہ اس کے اعضاء عبادت کے قابل نہیں رہیں گے. جی میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. حرام کھانے والے کے اعضاء عبادت کے قابل رہتے نہیں ہیں، اعضاء عبادت کے قابل نہیں رہتے کہ جی نماز پڑھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ موٹی سی بات ہے نا کہ آپ اب اگر اپنی گاڑی میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال لیں، ڈیزل یا پیٹرول ڈال لیں تو آپ کہتے ہیں گاڑی نہیں چل رہی ہے، تو آپ اپنے بدن کی غذا کو حلال کے بجائے حرام استعمال کر کے آپ اپنے بدن کو نماز میں، روزے میں، زکوٰۃ میں، ذکر میں، تلاوت میں، یہاں سے لے کے جنت تک کی مسافت آپ کیسے طے کر دیں گے جسم سے جس کو ایندھن غلط مل رہا ہو؟ سوچیے. جی لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا کھا لیا. مدد لقمان سمندر خیالات اس کے موتی ہیں. لقمان سمندر خیالات اس کے موتی ہیں. آپ کی جیسی غذا ہوگی ویسے آپ کے گندے خیالات ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ سودی کاروبار کرنے والے وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس گناہ کا کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے سوائے سود کھانے والے کے، سوائے سود کھانے والے کے. اور یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے اور مسلمان اس میں بنتا چلا جا رہا ہے. غیر مجبوری ہے، مجبوری ہے. سوچیے آپ خنزیر سور کے گوشت کو اور سود کو اگر آپ کے نزدیک اس میں ذرہ برابر آپ فرق محسوس کرتے ہیں تو آپ بالکل جاہل ہیں. سور میں اور سود میں، سور میں اور سود میں خدا کی قسم ان دونوں کی غلاظت میں رائی دانے کے برابر فرق نہیں ہے، ذرہ برابر فرق. بس اتنی بات ہے کہ سور کی گندگی آپ پر کھلی ہوئی ہے اور سود کی گندگی آپ پر کھلی ہوئی نہیں، ورنہ دونوں کی گندگی، دونوں کی غلاظت اور دونوں کا نقصان اور دونوں کا حرام ہونا برابر ہے. سوچیے اب تو عام مزاج لوگوں کا کہ بھئی ہمیں کیا معلوم کہاں سے آیا ہے. جی ان کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، ان کے نیچے ملازم کام کرتے ہیں، یہ ملازم کما کر لاتے ہیں اور آپ ملازمین سے کمیشن دے کیا ہوا ہے کہ جی لاؤ کما کے اتنا ہمارا ہے باقی تمہارا. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیسے کمایا، انہوں نے کمیشن دے کیا. میں خدا کی قسم اگر کہتا ہوں اگر آپ نے حرام کمانے والے سے کمیشن دے کیا ہوا ہے تو آپ کا کمیشن بھی حرام ہے. آپ یہ ثابت کر نہیں سکتے کہ بھئی جو حرام حصہ ہے وہ اس کا ہو جائے، حلال میرا ہو جائے. نہیں، آپ دودھ کی بالٹی میں پیشاب ملا دیں اور یہ کہیں دودھ میرا پیشاب آپ کا ہے، بتائیے ہو سکتا ہے؟ سوچیے میں کیا بول رہا ہوں. آپ دودھ کی بالٹی میں پیشاب ملا دیں، آپ کا شریک تجارت ہے، کہتے وہ سودی تو وہ کرتا ہے، میں تو سودی کاروبار نہیں کرتا. دونوں شریک ہیں تجارت میں، وہ آپ کا شریک سودی کاروبار کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی وہ تو سود تو وہ لیتا ہے، میں تو سود نہیں لیتا. میں اس کی مثال دے رہا ہوں، آپ کو اچھی مثال دے رہا ہوں. آپ دونوں ایک برتن میں پانی، ایک برتن میں دودھ پیئیں اور برتن میں آپ پیشاب ملا دیں اور آپ یہ کہیں نہیں جی پیشاب والا دودھ آپ پیجیے اور جو صاف دودھ میں پیوں گا. بتائیے یہ ممکن ہے آپ کے نزدیک؟ کیا آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سب اس لیے ہم نے عرض کیا سود کی اصل میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں سب کو. حدیث میں یہ بات واضح ہے بالکل کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ ان حرام چیزوں کی اتنی شکلیں بنا دی جائیں گی کہ لوگ کہیں گے یہ حرام ہے یہ والا حلال ہے. اور میں آپ سے کہتا ہوں اس میں اللہ مجھے آپ بھی معاف کرے، اللہ بھی معاف کرے، اس میں اچھے پڑھے لکھے لوگ اس فتنے کے شکار ہیں.
وہ تعویل کر کے اس چیز کی صنعت کے مقصد کو اپنی تعویل سے بدل دیتے ہیں. میں علماء سے کہہ رہا ہوں. علماء سے کہہ رہا ہوں کسی چیز کی یا صنعت کے مقصد کو تعویل سے بدل دیتے ہیں. میرے الفاظ آپ میرے الفاظ پہ غور کریں گے. کل یہ چیز کام کے لیے بنتی تھی، آج اس کام کے لیے بنی ہے، لہذا مقصد بدل گیا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ جھوٹ بولتے ہیں. سچی سچی بات ہے. صحیح حدیث ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ حرام کی شکلیں بدلیں گی اور لوگ کہیں گے وہ تو حرام تھا 10 سال پہلے جو تھا، یہ آج یہ والا حلال ہے. جب وہ چیز ترقی کر کے اپنی شکل کو بدل دے گی تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ تو وہ والا حرام تھا، والا حلال ہے. میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ لوگ تعویل کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے وہ حرام تھا. حدیث میں آتا ہے کہ زمانہ آئے گا ایسا. تو میں کہہ رہا تھا کہ جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کہ اللہ نے حرام کی ہیں، وہ چیزیں اپنی شکل بدل کر آپ کے سامنے آتی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ حلال ہے. چنانچہ میں اس کی مثال دے رہا تھا. بعض احادیث جامع ہیں، اللہ اکبر، حدیث کی جامعیت اور قرآن کی جامعیت. میں علماء سے کہہ رہا ہوں حدیث کی جامعیت قرآن کی جامعیت برابر ہے. ایک حدیث ہے کل مسکر حرام. بس ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام ہے. اس حدیث نے نشے کی تمام چیزوں کو، شکلوں کو حرام کر دیا. آپ 1,00,000 شکلیں لیا ہے نشے کی، سب حرام ہے. یہ حدیث صرف اپنے الفاظ کو جامع نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ حدیث زمانے کو جامع ہے. سارے زمانوں کو جامع ہے. میری علماء سے کہہ رہا ہوں یہ حدیث سارے زمانوں کو جامع ہے. ہر مسکر حرام ہے. آپ اگر کوئی نیا مسکر تیار کر لیں، نشہ پیدا کرنے والی کوئی چیز، تو اس کا حکم بھی حرام کا ہوگا. تو میں اس کی مثال دے رہا تھا. فرمایا حدیث میں سود کی 70 قسمیں ہیں. سود 70 قسمیں. اگرچہ ابھی تک چاہے سود کی قسمیں 70 کو نہ پہنچی ہوں، پہنچ جائیں گی. لیکن سود جب حرام ہوا تھا، اس کو حرام کیا، اس زمانے میں سود کی کتنی قسمیں تھیں، آج سود کی کتنی قسمیں؟ آپ کو علماء سے اس کی تحقیق کرنی پڑے گی، ورنہ باطل کی کوشش ہے کہ وہ سود کی قسموں کو ایسا گھمائے گا، ایسا پھرائے گا کہ وہ آپ اس فتنے میں پڑ جائیں گے کہ وہ سود ہے، یہ سود نہیں ہے. کیونکہ باطل کی کوشش ہے کسی طرح مسلمان کے حلق سے حرام لقمہ اتارنا، باطل کی کوشش ہے. جتنا مال کفر خرچ کرتا ہے مسلمان کو حرام کھلانے پر، اتنا مسلمان مال خرچ نہیں کرتا حلال روزی تلاش کرنے پر. نہیں کرتا. آپ دیکھیں ساری دنیا پھر کے دیکھیں آپ. حرام آپ کو سستا ملے گا، جلدی ملے گا، ہر جگہ مل جائے گا. اور حلال آپ کو مشکل سے ملے گا، مہنگا ملے گا. باطل مستقل اس پر خرچ کر رہا ہے کہ ان کو حرام غذا سستی بنا کے دو. حرام غذا سستی بنا کے دو. آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پوری دنیا میں آپ پھیل لیجیے، عرب اسلامی ممالک ہو یا غیر اسلامی ممالک ہو، آپ کو ہر قدم پر حرام مہیا ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. اب تو ایک نئی بیماری پڑی چلی ہے جو ہے آن لائن غذا منگوانے کی. اس میں تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو باطل کیا کیا حرام کھلا رہا ہے آپ کو. دیا وہ بیچارے اس کا حلال لکھ دیتے ہیں، آپ دھوکے میں آ جاتے ہیں.
اگر وہ آپ کو حرام کھلانا نہ چاہتے تو وہ آپ کی کھانے پہ حلال لکھتے ہی. سوچیے، عقل سے سوچیے نا آپ. وہ تو آپ کی حرام غذا پہ حلال لکھ کر بھیج رہے ہیں تاکہ آپ حرام کھائیں. میں نے کیا پیش آیا اس پہ کہ وہ حلال لکھ کے بھیجیں. تحقیق آپ کر لیجیے. جی ہاں، کھانا میں کھا لوں گا. بتائیے آپ تحقیق آپ کر لیجیے. بیوی سے شادی نہیں کرتا اس کو دیکھے بغیر. غذا کے معاملے میں معاملہ یہ بنا رکھا ہے کہ تحقیق آپ کر لیجیے، کھانا میں کھا لوں گا. بتائیے. میں تو ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے خود دیکھ کر اطمینان کرنا چاہتا ہے، اور کھانا کھانے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میں تو آپ کو بہت آسان مثال دے رہا ہوں. فرمایا کہ سود کی 70 قسمیں ہیں. حدیث ہے. ایسرھا، اس میں سب سے ہلکا سود، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ خطرناک والا سود نہیں ہے، جس میں سب سے ہلکا سود. فرمایا کہ سب سے سود کی ہلکی قسم، سب سے آسان، سب سے ہلکا والا سود جو ہے، اگر وہ مسلمان کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. سنی تو صحیح، ایسرھا کو زنا کے برابر کہا ہے. جی ہاں، تو آپ اسے آپ اندازہ کر لیجیے. سب سے ہلکا سود. اگر کوئی اس کا ایک لقمہ کھاتا ہے، ایک لقمہ سے، ایک لقمے کا ذکر ہے وہ صدیق کے خطبے میں، اگر ایک لقمہ اس کا کھاتا ہے تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. اس کی غلاظت، اس کا گناہ. کیا سود کی غلاظت، اس کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر. لیکن کیا وہی بات؟ 100 باتوں کی ایک بات ہی مجبوری ہے. اچھی بات ہے. ہم اس سے آج کرتے تھے، شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دین میں عقل لڑائیں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے. اگر آپ دین میں عقل لڑائیں گے تو آپ بے دین ہو جائیں گے، اور اگر آپ نبی کی خبر میں عقل لگائیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. میں تو بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں. عقل خبر کا انکار کرے گی، ادھر آپ کی عقل جو ہے حکم کا انکار کرے گی. اس لیے عقل کو تابع کرنا پڑے گا، حکم کے بھی تابع کرنا پڑے گا، خبر کے بھی تابع کرنا پڑے گا. زمانہ کچھ بھی کہتا ہوں. تو میں نے سارا واقعہ ساری بات اس پر عرض کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا گھوڑے کا، اور گھوڑا بیچنے والا پھر گیا اپنی بات سے. آج کل تاجروں میں عام ہے، باتیں پھر جاتے ہیں. تو چنانچہ اس نے کہا اے محمد صاحب آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بھیج دوں. میں تو لے چکا ہوں. اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بھیجا، ابھی ہمارا آپ کا معاملہ ہوا نہیں ہے. میں بات ہو چکی، قیمت طے ہو چکی ہے، آؤ میں تو آپ کو قیمت دینے جا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں جی ہمارے تو کوئی بات نہیں ہوئی، ابھی آپس میں کہا سنی ہو رہی تھی دونوں کی. ایک صحابی گزر رہے تھے وہاں سے. ان صحابی کے ایمان کا امتحان ہونا تھا. دکان میں آواز پڑی. دیہاتی کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہ لائیے. آپ کہتے گواہ تو کوئی تھا نہیں. حالانکہ اس دیہاتی کو، جس کو نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اس کو نبی کو گواہ بنانے میں کیا پریشانی ہے کہ گواہ آپ ہیں. آپ کو گواہ بنا لیتا. اس کا گواہ لائیے. اس سے معلوم ہے گواہ کوئی آئے گا نہیں، میرا معاملہ ختم ہو جائے گا ان سے، میں اس کو بیچ دوں گا دوسرے کو زیادہ قیمت پر. یہ خدم آگے بڑھے، کہنے لگے کہ گواہ چاہیے آپ کو، میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے گواہی دی، حالانکہ موقع پر موجود نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ان سے، خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ یہ سوال نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سوال، اس سوال کا ہرگز مطلب یہ نہیں بن سکتا کہ آپ موقع پر موجود نہیں تھے، آپ کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے. نعوذ باللہ. نبی اپنی بات میں سچے ہیں. نبی کو خود اپنے سچا ہونے کا یقین ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نبی کوئی بات ایسی جو ہے احتمال میں کہہ گئے ہوں. نہیں. آپ کے سوال کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے گواہی کیوں دی ہے کہ تم تھے نہیں. آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم یہ کہہ دیتے ہو کہ جی میں تو موجود نہیں تھا، جی مجھے تو پتہ نہیں،
تو تمہارا یہ کفر ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اسے گھوڑا خرید لیا تھا، میرا ہونا نہ ہونا کوئی کا مطلب ہی نہیں ہے. میں تو آپ سے، پوری دنیا بھی آپ سے آ کر یہ کہے کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے تو ساری دنیا کفر میں ہے. ساری دنیا آ کر یہ کہے اس وقت کہ ہم موقع پر موجود نہیں تھے، ہمیں معلوم نہیں ہے، سب کفر کی طرف جائیں گے. نبی کی بات کی تصدیق کا درجہ یہ ہے. اور اگر ایک فرد آ کر یہ کہتا ہے کہ جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے خرید لیا تھا، یہ آدمی پکا مومن کہلائے گا، ایسا مومن کہلائے گا. آپ نے فرمایا آج کے بعد خزیمہ اس بات کے بارے میں گواہی دیں، ان کی گواہی تو برابر مانی جائے گی. یہ سچا، ان کو سچائی کی سند دی آپ نے، سچائی کی ان کو آپ نے سند دی. اس کے پیر قبلے سے ہٹا دو شیطان کو. قبلے کے پیر میں لٹک گئے. نکمے آدمی. تو میں نے عرض کیا میرے دوست صاحب، یہ ہیں سوچنے کی باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے ایمان میں، اور کسے کہتے ہیں ایمان لانا. ایمان ایک مسلمان کے پوری زندگی میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جس طرح سر سے لے کر پیر تک انسان کے بدن میں روح سرایت کیے ہوئے ہے. اس طرح ایمان پھیلا ہوا سر سے لے کر پیر تک، جس طرح سر سے لے کر پیر تک روح سرایت کیے ہوئے انسان کے جسم میں، کہ اس طرح ایمان پھیلا ہوا. اس ایمان میں کمال جب پیدا ہوگا جب اللہ کی توحید کو بیان کرنا اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا مسلمان اپنا روزانہ کا اس کو معمول بنائے، اس کو اپنا معمول بنائے، اس کو اپنا معمول بنائے. اور یہ بات یاد رکھو کہ ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان دل میں چھپنے کی چیز نہیں ہے. ایمان تو انسان کے حلیے سے نظر آئے گا. آج کل یہ ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے مسلمانوں میں کہ جی آپ ظاہر اس کو دیکھ رہے ہیں، ایمان تو دل میں ہے. ایمان تو دل میں ہے، آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں. آپ ظاہر کو مت دیکھیں، ایمان دل میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ایمان دل میں رہنے کی چیز نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کا ایمان اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے. اس کا ایمان اس کے بدن سے ظاہر ہونا چاہیے. یہ ناممکن بات ہے کہ ایمان دل میں ہو بدن میں ظاہر ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں احادیث میں. فرمایا کہ مومن کون ہے؟ مومن پوچھا گیا آپ سے کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے. ہر آدمی سوچ لے اس کو. گناہ کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے میں نے یہ گناہ کیا ہے. حالانکہ میرے دوستوں ایمان کی علامت یہ ہے کہ آدمی مومن سے اگر گناہ ہو جائے، مومن سے اگر گناہ ہو جائے چھوٹا گناہ، تو اس کے غم کی اور پریشانی کی اور خوف کی کیفیت یہ بتائی ہے کہ گویا اس کے سر کے اوپر پہاڑ لٹکا ہوا ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. جو کیفیت اس آدمی کی ہوگی بتائیے تو صحیح کیا کیفیت ہوگی اسے. فاسق سے اگر گناہ ہو جاتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس سے متاثر نہیں ہوتا کہ ایک مچھر اس کے منہ کی طرف آ رہا تھا، اس نے ہاتھ سے اس کو ہٹا دیا. اس سے زیادہ وہ فاسق گناہ کر کے متاثر نہیں ہوتا. لیکن مومن اگر مومن سے گناہ ہو جائے تو مومن گناہ کر کے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ گویا اس کے سر پر پہاڑ لٹکا ہوا ہے جو اس کے اوپر ابھی گرنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایمان کو اس کی علامتوں کے ساتھ بیان کرو. فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے تو جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کی علامت تقوی بتائی ہے کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو قرآن میں تقوی کا کلمہ کہا ہے. قرآن میں اس کو تقوی کا کلمہ کہا ہے. اس لیے کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقوی کا کلمہ ہے. اور مومن کو اس کا حقدار بتایا. آج کل لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں جو سمجھتے ہیں بھائی یہ کلمہ تو غیر مسلموں کے لیے ہے، ہم تو سارے مسلمان ہیں. حالانکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ کو مسلمانوں کی بڑی اکثریت مل جائے گی ایسی جو کلمے کے الفاظ سے واقف نہیں. آج کل
لوگ بیچارے ذکر کے حلقے، تبلیغ کے اجتماع، مدرسوں کے طلباء کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہاں میاں ماشاءاللہ اسلام قائم ہے۔ اسلام کا قائم ہونا اسلام کے شعبوں کا قائم ہونا نہیں ہے۔ آپ کہاں سو رہے؟ کچھ بول رہا ہوں۔ اسلام کا قائم ہونا اسلامی شعبوں کا قائم ہونا نہیں ہے۔ اب میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے معلوم ہے آپ اس کا انکار کریں گے، مجھے خبر ہے، اور میں جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا انکار کریں گے۔ میں اور آپ اس لیے بے فکر ہیں کہ ہم اسلامی شعبوں کے قائم ہونے کو اسلام کا قائم ہونا سمجھتے ہیں۔ مدرسے، خانقاہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، اسلام قائم ہے۔ اب کیا بات کر رہے ہیں؟ اسلامی شعبوں کا قائم ہو جانا اسلام کا قائم ہونا نہیں ہے۔ سوچیے آپ، میں کہنا چاہتا ہوں اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ میرا بہت آسان سوال ہے، بہت آسان جواب ہے۔ اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ 100% مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو جائے، اسے اسلام کا قائم ہونا کیا ہے؟ اسلام قائم۔ سوچیے، ایک علاقے والوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کر دوں گا۔ کیا بات ہے؟ تھوڑے سے لوگ ہیں، صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، سب کچھ ہے، تھوڑی سی مال کی محبت آ گئی ہے دل میں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ دینے سے ذرا سے انکار کر رہے ہیں، یا زکوٰۃ تو دینا چاہتے ہیں لیکن امیر کو نہیں لا کے دینا چاہتے، زکوٰۃ اپنے طور پر خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صدیق کیا فرما رہے؟ عمر یہ استعداد ہے، عمر تو بزدلی کی باتیں کر رہا ہے، یہ استعداد ہے، مسلمان مرتد ہو رہا ہے۔ سوچیے آپ، کیوں نہیں کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ہاں اسلام تو قائم ہے، مدینہ بھی ہے، مدرسے بھی ہیں، مکاتب بھی ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جی ہاں، کیوں نہیں کہا اسلام قائم ہے؟ سوچیے آپ، سارے مسلمانوں میں سے ایک طبقہ چھوٹا سا، ایک علاقے والے ہم زکوٰۃ دیں گے، کہ یہی بات تو تھی، یہی بات جن سے آج کل کے پڑھے لکھے لوگ بیچارے اردو کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، یہی تو بات تھی۔ اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار قسم غیر کہہ رہے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق نہ ہوتے اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہتا۔ میرا یہ سوال ہے سب سے، آپ بتائیے تو صحیح، صحابہ کہاں چلے جاتے؟ اب وہ یہ کہہ رہے کوئی اللہ کو کوئی سجدہ کرنے والا زمین باقی نہ رہتا اگر ابو بکر یہ کام نہ کرتے، بتائیے۔ مسلمانوں کی اکثریت اللہ کے فرائض سے، اکثریت سارے عالم کو سامنے کر اکثریت مسلمانوں کی فرائض سے غافل ہے، اکثریت انکار کرے تو بتائیے تو صحیح، شعبوں کا قائم ہو جانا اسلام کو قائم ہونا ہے، یا 100% مسلمانوں کا اللہ کے فرائض پر جمع ہو جانا اسلام کو قائم ہونا ہے؟ وہ کہ صدیق جو جہاد کیا ہے وہ قیام اسلام کے لیے کیا ہے، وہ کافروں سے ایسا قتال نہیں تھا وہ جس میں کفار مدینے میں چڑھ کر آ رہے تھے کہ بھئی دفاعی یا اقدامی قتال ہے، یہ دفاعی قتال نہیں تھا، یہ دفاعی قتال نہیں تھا کہ جی وہ قتال پر آ گئے تو ہم قتال کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسلام میں کوئی کمی ہو اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ اسلام قائم ہو۔ اسلام کا قائم ہونا یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو، مسلمان اللہ کے فرائض پر جمع ہو، خدا کی قسم اس کے لیے کوئی ذریعہ کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مسلمان کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایمان، علم اور نماز پر لے آئیں۔ یہ تین کام ہیں جس کے لیے گشت ہوتا ہے تبلیغ میں، ایمان، نماز اور علم، یہ تین چیزیں ہیں۔
اگر مسلمان ان پر نہ لایا گیا تو مسلمان مرتد ہو کر رہے گا، یہ پکی بات۔ آپ پمفلیٹ چھاپ لو، آپ گندے موبائلوں پر دین کے میسج نشر کر لو۔ میں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ارتداد اتنی زیادہ نشر و اشاعت ہے آپ کی، آپ پتہ نہیں کس دھوکے میں ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا فریضہ ان موبائلوں سے ادا ہو جائے گا؟ یا آپ کی حماقت ہے کہ آپ کو حرام راستوں میں ہدایت نظر آ رہی ہے، یا آپ کی حماقت ہے کہ آپ کو باطل راستوں میں نبی کی تربیت نظر آ رہی ہے؟ آپ کی حماقت ہے، کچھ نہیں۔ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے، بدنی نماز کی طرح۔ آپ ان گندے آلات سے جی کی باتیں نشر کر کے کہتے ہیں یہ بھی طریقہ ہے، اور آپ کو اختلاف ہو گیا اس بات سے کہ دعوت کو کسی ایک طریقے کے اندر منحصر کیا جائے، آپ کو اختلاف ہو گیا۔ کمال کی بات ہے کہ آپ کسی کام کو سنت میں منحصر کرنے سے اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی رائے پر تعجب ہے، صاف صاف آپ سے بے تکلف کہہ رہے ہیں۔ سنت طریقے میں کسی کام کو منحصر کرنے سے آپ کو اختلاف ہے، آپ سوچیے، آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں۔ دعوت بدنی فریضہ ہے، دعوت بدنی فریضہ ہے نماز کی طرح۔ یہ قلم سے، اخبار سے، رسائل سے، موبائل سے یہ فریضہ ادا نہیں ہے، صاف صاف بات۔ من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ تغییر کا جو امر ہے اور فریضہ ہے، اس کا تعلق ہاتھ سے ہے، یہ اعلیٰ ایمان ہے، یا اس کا تعلق زبان سے ہے، یہ درمیانہ ایمان ہے، یا اس کا تعلق دل سے ہے، یہ سب سے ضعیف ترین ایمان ہے کہ آپ دعاؤں کے ذریعے منکر کو ختم کریں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو حدیث کے صاف الفاظ ہیں، پھر آپ کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ بھی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی درجہ ایمان کا نہیں ہے۔ یہ 3 درجے جہاد کے ہیں، یہی 3 درجے ایمان کے ہیں، حدیث صاف ہے بالکل۔ حضرت کا قول ہے کہ جہاد کے بھی 3 درجے ہیں، جہاد ہاتھ سے، یا جہاد زبان سے، جہاد دل سے، یہ 3 درجے ہیں، یہ 3 درجے ایمان کے ہیں، یہ 3 درجے جہاد کے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ پھرنا کوئی ضروری ہے، سوچیے، آپ کہتے ہیں پھرنا کوئی ضروری ہے۔ میرا بے سوال میں ساری دنیا سے کرتا ہوں، آپ کا یہ سوال پھرنا کوئی ضروری ہے، یا آپ کے سوال کے جو الفاظ ہیں پھرنے سے متعلق، یہ الفاظ ایک منافق کے ہیں۔ بالکل پکی بات، صحیح روایت ہے، پکی ٹھکی روایت ہے، پکی ٹھکی روایت ہے، اس روایت کی سند بہت قوی ہے، یہ وہ روایت ہے کہ آپ ایک حلقے میں گئے، تشریف لے گئے، آپ نے جا کے ان کو دعوت دی، وہاں منافقین کا سردار بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے محمد، ہم مانتے ہیں آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ کا دین حق ہے، آپ جو مذہب لائے ہیں بڑا پیارا مذہب ہے، مگر آپ اپنی جگہ بیٹھ جائیے، جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا، آپ دین کو لے کے پھرا مت کریں۔ بتائیے، اس زمانے کے منافق کو پھرنے سے اختلاف تھا، آج کے مسلمان کو پھرنے سے اختلاف۔ میں تو اپنے جی کی بات مجھے آپ سے کرنی ہے، کچھ بھی جبکہ قرآن نفر کو بیان کر رہا ہے، نکلو 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 نکلو، نبی سے لے کر امتی تک، آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کسی کے لیے بھی یہ نہیں کہا جائے گا نہ نکلو، جی ہاں نکلو۔ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ نہیں نکل سکتے، آپ ثابت کر دیجئے کہ فلاں صحابی تھے جو نکلنے سے مستثنا تھے، ایک ثابت کر دیتے، ایک صحابی کے بارے میں اس سال تو عجیب بات فرماتے تھے، صاحب فرماتے تھے اگر کوئی آدمی یہ بات ثابت کر دے کہ کسی نبی نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں اپنی ذاتی ضرورت کی وجہ سے تاخیر کی ہو تو میں کسی کی ایک بھی کی تشکیل نہیں کروں، اس کو ثابت کر دیں۔
نفر دعوت کا قوام ہے، نفر دعوت کا قوام کہتے ہیں جسے مدار ہوتا ہے کسی، نکلنا اللہ کا امر ہے، اگر آپ نہیں نکلتے ہیں تو آپ اللہ کے ایک امر کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ انفرو، امر ہے نکلنا، نکلو۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو جا کر کہنی چاہیے، یہ بات اخبار سے بھی تو جا سکتی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا کوئی عزیز، کوئی رشتے دار کے متعلق کسی کڑے میں، کسی کنویں میں گر جائے، آپ اس کو پرچہ لکھ کے ڈال دیں کہ آپ باہر آ جائیے، کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ یا آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی کہ نہیں؟ سوچیے آپ کا یہ کہنا کہ بات پہنچا کر بھی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے، آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتے دار، بھائی آپ کا کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آگے بڑھ جائیں تو کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گڑھے سے نکالنا ہوگا۔ ابو دردہ یہی فرما رہے ہیں، گناہ کرنے والا شخص گڑھے میں پڑا ہوا ہے، الم تکونوا مستخرجی، کیا آپ اس کو نکالیں گے نہیں گڑھے سے؟ تو میرے دوستو عزیزو، اس نفر کے فریضے کو زندہ کرنا امت میں یہ مستقل کام ہے، یہ مستقل کام ہے۔ نفر کے فریضے کو امت میں واپس لانا کام ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ نفر کے فریضے کو واپس لاؤں گا۔ قرآن صاف کہتا ہے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ آپ یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو قتال کی وجہ سے تھا نہیں، یہ مجھے آپ کی رائے پر حیرت ہے۔ یہاں اگر آپ پھسل جاتے ہیں کہ جی وہ تو قتال سے متعلق ہے، سوچیے آپ، کسی نبی کے بعثت کا مقصد قتال، کسی نبی کے بعثت کا مقصد کافروں کو قتل کرنا، کوئی نعوذ باللہ نبی پر تہمت لگانا ہے، یہ کہنا، اور اس سے زیادہ کیا کہوں آپ سے؟ نبی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انہیں قتل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، نبی پر تہمت لگانا ہے۔ جی ہاں، وہ تو قاتلوں کو نواز رہے ہیں، اور جو کہتا تھی کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا، نبی کہتے ٹھیک ہے رہو اپنے دین پر۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سوچ لی، آپ سوئے ہوئے تھے، تلوار اس نے اٹھائی، آپ نے ہاتھ میں، آپ کی آنکھ کھلی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا بتائیے کون بچائے گا آپ کو مجھ سے؟ میں اللہ بچائیں گے۔ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اینٹ گیا ہاتھ، اس کے ہاتھ تلوار کی، آپ نے اٹھائی، میں تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ اس نے کہا جی محمد آپ تو بڑے اخلاق والے ہیں، میرے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے۔ آپ نے اس کے ساتھ ایسا اچھا معاملہ کیا، اس کو نہ کسی کے حوالے کیا، نہ اس کا قتل کے اقدام کا مقدمہ کیا، نہ اس سے کوئی بدلہ لیا، نہ یہ کہ صحابہ سے کہتے بھائی اس کا دھیان رکھنا، یہ مجھے قتل نہ کرتے، ایسے باندھ کے ڈالتے، ایسے یہاں سے نکال دو، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس دین پر ہوں تمہیں دین پسند ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں۔ میں جاؤ رہو اپنے دین پر، اپنے دین پہ رہو، چین سے رہو، شانتی سے رہو۔ جی ہاں، یہاں اسلام میں عالمی سطح پر دنیا میں کوئی ایسا خیال رکھنے والا ہے ہی نہیں مسلمان جو یہ کہے کہ تو آپ مسلمان ہو جائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ رائے کسی مسلمان کی دنیا میں نہیں ہو سکتی، اگر ہے تو نبی کی رائے کے خلاف۔ اسلام پیار اور پریم کا اور محبت کا جو ہے پیغام ہے۔ یہاں کسی کو مسلمان بنانے کے لیے اس کا تلوار سے یا اس کا اکرام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ سمجھے نہیں، آپ یہ سمجھے کہ کوئی طاقت ہو مسلمان کے پاس جس سے ساری قومیں مسلمان ہو جائیں، آپ کی بالکل آپ کی فضول سوچ ہے، آپ کی فضول سوچ ہے۔ یہ سوچ اس کی ہوتی ہے جو اسلام کو فقیر مذہب سمجھتا ہے۔ اسلام بادشاہ مذہب ہے، اسلام بادشاہ مذہب ہے۔ اسلام کی انسان کو ضرورت ہے، اسلام کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو اسلام کی ضرورت ہے۔ انسان کو اسلام کی ضرورت ہے، ان کو سلامتی کی ضرورت ہے، اسلام کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام تو اللہ کی ذات کی طرح مستغنی ہے۔
منشا ولی میں منشا ولیکفر، صاف صاف باتیں، جو چاہے اسلام لائے، جو چاہے کفر اختیار کے، چاہے ایمان اختیار کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کے ہاں آپ کسی کو دھمکی دے کر آؤ مسلمان ہو جاؤ گے نہیں۔ فرعون جس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے اعلان رزق کا، آپ پاک ہونا چاہتے ہیں یا تو کسی کو پوچھے آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں؟ کوئی کہے کہ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں، کہ جی مجھے بھوک نہیں ہے، جائیے ٹھیک کوئی بات نہیں، زبردستی نہیں۔ اتنا فرعون سے پوچھا اللہ کے اعلان رزق کا پاک ہونا چاہتے کہ نہیں؟ رہو کر اللہ جو فیصلہ کرے۔ تو میں نے عرض کیا کہ خروج اور نفر یہ وہ سنت ہے جس کے ترک پر چھوڑنے پر قرآن نے ہلاکت کی دھمکیاں دی۔ قتال ہو یا نہ ہو اس کو کوئی بحث نہیں ہے، صاف قتال ہو یا نہ ہو، نکلنا بھی ذات مقصود ہے، نکلنا بھی ذات مقصود ہے۔ آپ کو کچھ ایسے بھی لوگ ملیں گے جو کہیں گے بھائی وہ فلانے تو نکلا تھا جماعت سے، کیا فائدہ ہوا؟ کہ جی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسے چل چھوڑ کچھ کوئی اور راستہ دے۔ فلاں صاحب جی آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کہ جی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نکل کر۔ سوچیے آپ غور کیجیے، میری بات پر غور کرنا۔ ایک صاحب سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلے آپ کو یہ سکون ملے گا، آپ کو یہ راحت ملے گی، آپ کو نمازوں میں یہ کمال پیدا ہوگا، آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ یہ تو یہ ایک الگ مزید اللہ تعالیٰ برکتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ راحتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ قرض ادا کرا دیں گے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، آپ نے کہا بھائی نماز پڑھو، کہ جی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ برکت دیں گے، رحمتیں دیں گے، راضی ہو جائیں گے، اور آپ کا بیمار ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی، آپ کا جو رشتہ دار جیل میں ہے وہ رہا ہو جائے گا، آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں سمجھائیں اس کو، اسے نماز شروع کر دی۔ سن رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ اسے نماز شروع کر دی۔ آپ مجھے بتا دیں دل سے فیصلہ کر کے، اس نے نماز شروع کر دی، اس نے 1 سال 2 سال نماز پڑھی، نہ اس کا بیمار ٹھیک ہوا، نہ اس کا قیدی رہا ہوا، نہ اس کا قرضہ ادا ہوا، نہ اس کا مسئلہ حل ہوا، بتائیے کیا کوئی ہے تو کہتے بھائی نماز چھوڑ دو؟ بولو کوئی ہے دنیا میں جو کہہ دے کبھی آپ نماز چھوڑتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، یا وہ خود خدا نہ کرے یہ کہہ دے کہ جی میں تو بہت نماز پڑھی مجھے کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ جس طرح اس کا نماز پڑھنا اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، مسئلہ حل ہو یا نہ ہو، اس طرح مسلمان کا دعوت دینا اللہ کا امر ہے، اس سے مسائل حل ہو یا نہ ہو، سیدھی بات۔ تو میرے دوستوں یہ ان شروع کا جو امر ہے، قرآن نے تو صاف اعلان کر دیا کہ قتال کا موقع، اگر میرے الفاظ پر غور کرنا، میں پوری دنیا سے کہہ رہا ہوں، قتال کا موقع اگر نہیں ہے اور نکلنے کی ایمرجنسی نہیں ہے اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور اس وقت کفر کی طرف سے کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اگر آپ ان حالات میں نکلنے میں تاخیر کریں اور مدینہ منورہ میں رہ کر نیک اعمال کرنا چاہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت سے مت ڈالیے۔ یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے شان نزول کے ساتھ۔ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں اپنے دل میں کہ وہ نکلنے کی جو اہمیت ہے وہ تو قتال کے زمانے کی بات ہے، وہ اس بات پر غور کریں۔ قرآن کی آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ بتائیے اس آیت کو غور کریں آپ، یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نہیں ہے روایت میں کہ صحابہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہو، اللہ نے کہا مال خرچ کرو، نہیں کہا تھا صحابہ نے کہ ہم بیوہ پر یتیموں مسکینوں پر اپنی بیوی بچوں پر مال خرچ نہیں کریں گے، اللہ نے حکم دیا کہ مال خرچ کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو۔ نہیں کہا تھا صحابہ نے کہ میں حج نہیں کریں گے، اللہ نے حکم دیا کہ نہیں حج کرو۔
مال خرچ کرو نہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے۔ یہاں ان سارے مصارف میں سے کوئی مصرف نہیں تھا، وہاں بات یہ پیش آئی تھی کہ صحابہ اکرام نے آپس میں بیٹھ کے طے کیا تھا کہ اسلام پھیل چکا ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے، مسلمانوں میں کام کرنے والا عملہ بھی کافی ہو گیا ہے، ہم اب تک پھرتے رہے اور اب ہمارے کاروبار اجڑ گئے ہیں، زمینیں سوکھ گئی ہیں۔ اور اگلی بات بڑی مزے کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں صحابہ کہ اب کوئی قتال بھی ہونے والا نہیں ہے کافروں سے، ہتھیار رکھے جا چکے ہیں، اب اگر ہم کچھ دن مدینہ منورہ میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، کچھ اپنے ضروری ہمارے کام کچھ پڑے ہوئے ہیں انہیں پورا کر لیں، اس پر آیت نازل ہوئی۔ اس پر اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے فرمایا تمہارا یہ سوچنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ سوچیے، آپ پڑھی روایت پڑھی تو میرے دوستو، اصل بات بنیادی ہے کہ نکلنا اللہ کے امر کی وجہ سے۔ اللہ کا امر ہے انفروا الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں عذاب دیں گے، اور اگر نکلتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کا نصرت کا فراہمی کا وعدہ کر رہا ہے، اور اگر تم نہیں نکلتے ہو تو قرآن کی آیت کا صاف ترجمہ ہے اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں ہٹائیں گے اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے، اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں دین قائم کروائیں گے۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، صاف مفہوم ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہیں ہٹا کے دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے۔ اللہ کی ذات مستغنی ہے، اگر آپ اللہ کا کام نہیں کرتے تو اللہ کا کام آپ کے کرنے پر موقوف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کو مانگتے رہنا چاہیے، استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، ہم دین کا ماحول اور مدارس کا ماحول یا اپنے اجتماعات کا ماحول دیکھ کر سوچتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہو رہا ہے۔ آپ جا کے ذرا دیکھیے، جو سیلاب بہ رہا ہے مسلمانوں کے ارتداد کا جہنم کی طرف، آپ جا کے اس پر غور کیجئے۔ جی ہاں، تو مثال صبح آپ کہتے ہیں، صاحب تو بحث کرتا ہوں کہ پھر ہمیں یہ سارے کام بچوں کے کھیل کی طرح آسان معلوم ہوں گے۔ جی ہاں، وقال بن عیاض کے یا عابد الحرمین لو یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادۃ تلعبون، وہ کہتے ہیں وہ کرتا تو چلے گا آپ کو کہ یہ جو کام ہم کر رہے تھے وہ کتنا آسان تھا، اس سیلاب کو جہنم سے روکنے کے مقابلے میں جس میں آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر ہر فرد کو پکڑ کر اللہ کے فرائض کی طرف لائے۔ اس لیے میں تو آپ سے بے تکلف کہہ رہا ہوں کہ اخبار رسائل سے یہ دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے نکلنے کا جو امر ہے وہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ اس لیے پورا مجمع ٹھان لے عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہیں ہمیں اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ماحول کو بدلنا ہے، باہر کا ماحول کو بدلنا ہے، ملک کو بدلنا ہے، کیونکہ تبدیلی تو دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ تو قرآن سے بھرے ہوئے ہیں، بالکل ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں دلائل موجود ہیں کہ نقل و حرکت کے بغیر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، تبدیلی ممکن نہیں ہے، نقل و حرکت کے بغیر تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایک بیمار کی جگہ کو اسپتال کی طرف گھر سے تبدیل کیے بغیر ایک بیمار صحتیاب نہیں ہو سکتا۔ بتائیے یہ دین کا بیمار، یہ روح کا مریض، کیا یہ اپنے ماحول سے نکلے بغیر اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ آپ سوچیے دوسرے۔ اس لیے پورا مجمع یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم کھلے خرچ کے ساتھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ شادیوں پر 50 لاکھ خرچ کر کے ایک مسلمان ایک غیر مسلم کی شادی کا مقابلہ کر کے کہتا ہے اگر تم غیر مسلم کا خرچ کرتے ہو، حالانکہ ان کی جنت غیر مسلم ہوگی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم کا مقابلہ کر کے شادی میں کہتا ہے ہم بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ بتائیے تو صحیح، حرام راستے میں مال خرچ کرنے کا مزاج ہے، لیکن دین کو قائم کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا مزاج ختم ہو رہا ہے۔ یہ پورا عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم سمجھ گئے ہیں ہمیں کھلے خرچ کے ساتھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کے خرچ کے ساتھ، میرے نزدیک کسی میواتی کا 2 لاکھ سے کم کے خرچ میں بیرون جماعت لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ میواتی کا عیب ہے، اور یہ میواتی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کام کو اللہ نے ان سے شروع کرایا ہو
یہ اس کام میں پیچھے رہ جائیں اور دوسرے صوبے 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کی جماعتوں سے ملکوں میں جا کے تقاضے پورے کریں، یہ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی غیرت کی بات ہے۔ آپ آگے بڑھیں اور قدم اٹھائیں، جا کے دیکھیں امت کا حال تو پتہ چلے گا۔ آدمی دین کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے امت سے غافل ہو جاتا ہے۔ میں تو بالکل بے تکلف آپ سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ دین کے ماحول میں رہتے ہیں اور وہ امت کے ابتداء کے ماحول میں نہیں جاتے، رفتہ رفتہ ان کے دلوں سے امت کا غم اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ امت کا حال جا کے دیکھو تو پھر اندر تقاضا پیدا ہوگا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ ہمت کر کے فرماؤ، اس کے لیے کوئی نقد تیار ہے؟ 4 لاکھ 3 لاکھ 2 لاکھ کی کھلے خرچہ جماعتیں، علماء پہل کریں، علماء پہل کریں، دوسرے سال تیسرے سال پہلے سال کے لیے علماء اپنے آپ کو پیش کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ 5 مہینے بیرون کے لیے بھی جماعتیں بنی ہوئی ہیں وہ پیش کریں یا افراد اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہمت کر کے فرماؤ۔ اکراہ جو ہے بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔